أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنى غنى النفس. وفي مقام آخر والمجاهد من هجر الخطايا والذنوب والمهاجر من خطر الخطايا والذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، حاضرین محفل، معزز ساتھیو، جمعۃ المبارک اور سفر کا دوسرا جمعہ ہے. کچھ عرصہ پہلے سفر کے مہینے کو انتہائی محبوب سمجھا جاتا تھا. لوگ سفر کا مہینہ آتے ہی کہہ لیتے کہ دیکھیں بس بیماریاں گھروں میں، جس شخص کو سفر کی بیماری نے پکڑ لیا بس وہ جو ہے اس کی ٹھیک ہونے کے علامات نہیں ہیں. اور سفر کے مہینے کو انتہائی منحوس مہینہ قرار دیا. بہت سے کام جو دیگر مہینوں میں کرتے تھے سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے. شادی وغیرہ اس سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے اور سفر کی جو نحوست ہے وہ اسے نہ لگ جائے. وقتہ یہ باتیں بڑھتی گئی، ان کا عروج ہوا
کرام نے ان بدعات کا رد کیا کہ دیکھیں یہ اپنی طرف سے آپ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی مہینے کو منحوس قرار دیں یا کسی مہینے میں بیماری کے لگنے کو انسان کی زندگی کا خاتمہ قرار دیں۔ اسی طرح شادی بیاہ، دیگر چیزیں، دیگر لوازمات، دیگر دینی عبادات، اس کے لیے کوئی بھی وقت ہو اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی چیز آنی ہوئی تو آئے گی۔ باقی کسی مہینے کی وجہ سے کسی لحاظ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ کام شریعت کا جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو نظر لگ جائے گی یا آپ کے اس کام میں برکت نہیں رہے گی۔ تو یہ علماء کرام نے سمجھایا اور وقتہ وقتہ یہ بیماری ختم ہوتی گئی۔ الحمدللہ سفر کے مہینے کو اب لوگ اکثر جو ہے وہ منحوس نہیں سمجھتے ہیں، ان کے عام مہینوں کی طرح مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض ایسی رسومات ہیں جو اب بھی لوگ ادا کرتے ہیں مختلف مہینوں میں۔ تو یہ وقتہ وقتہ کی ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقتہ وقتہ نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نئی چیزیں لوگوں کے گھروں میں آتی ہیں اور پرانی چیزیں لوگ وقتہ وقتہ جو ہے انہیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام وہی پسند ہے کہ جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنایا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی بھی سنت اٹھا لیں، اس سنت کا لب و لہجہ اگر آپ کو یہاں ملے گا تو دنیا کی ہر کونے میں آپ کو وہ سنت اسی طرح ملے گی۔ لیکن اگر آپ کوئی بدعت اٹھا لیں، اس بدعت کا یہاں الگ سے ایک طریقہ ہوگا، دوسری جگہ الگ طریقہ ہوگا، تیسری جگہ الگ طریقہ ہوگا، اور ہر جگہ جو ہے اس کے طریقے مختلف ہوتے رہیں گے، جس سے اس چیز کی شناخت ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ یہ چیز بدعت ہے۔ سنت ہوتی تو اس کا ایک ہی رنگ ہوتا۔ مثلا کھانا کھاتے وقت انسان دعا پڑھتا ہے، مختلف دعائیں وارد ہیں، لیکن مشہور دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ جو اکثر لوگوں کے ہاں متعارف ہے، یہ دعا اگر آپ یہاں پڑھیں گے تو یہی ہے، دنیا کے کسی کونے میں آپ پڑھیں تو یہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی بھی بدعت اٹھا لیں، اس بدعت میں آپ کو ملے گا کہ مختلف لحاظ سے اس کے رنگ بدلتے ہیں، بعض جگہ شدت ہے، بعض جگہ جو ہے عام لیول پر اپنایا جاتا ہے، کوئی بھی بدعت ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ جتنی زیادہ انسان کی زندگی میں سنتیں ہوں گی اتنا زیادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے۔ محبت اس کو نہیں کہتے کہ صرف اور صرف چند چیزیں اپنانے کے بعد وہ بھی سنت ہو ہی نہ، اور انسان دعویٰ یہ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ دیکھیں بدر، احد، غزوہ خندق، یہ بڑے بڑے مارکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہاں گئے ہوں اور وہاں پر تبرک حاصل کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گئے ہوں غزوہ بدر احد میں، بلکہ صحابہ کی زندگی تو ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے جنگ یرموک لڑی، آگے بڑھے اور مختلف اور جنگوں میں شمولیت اختیار کی۔ اور اسی طرح بعض اوقات اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی محبت کا یہ انداز ہے کہ وہ اس مقامات کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سروں میں ڈالنا اپنے لیے ایک اچھا سمجھتا ہے، یہ اس کا سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کسی صحابی نے اس کو نہیں اپنایا۔ اور آپ کو مشہور بات بتاؤں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ کی بیعت لی تھی، وہ درخت واقعی قرآن کریم میں ذکر ہے، اور قرآن کریم میں ذکر ہونا اس کے لیے بابرکت ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 1400 صحابہ کا ان کے اس درخت کے نیچے بیٹھنا اور بیعت کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے خلاف
مکہ والوں نے انہیں شہید کر لیا، یہ افواہ اڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اور بیعت کتنی شدت الفاظ سے کہ سب صحابہ سے بیعت لی تھی کہ موت تک اب ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت ہے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا واقعہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ درخت اکثر لوگ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑتا ہے کہ کچھ افراد ہیں وہ اس کو تبرک کے طور پر اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو ہی کاٹ لیا۔ کیوں؟ اسلام میں یہ چیزیں منانے کی نہیں ہے، اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کو اپنانے کا نام ہے۔ جتنا زیادہ انسان صورت کو اپنائے گا کہ میری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ ملاپ ہے، میری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ملاپ ہے، میں جتنا زیادہ بدعات سے، اسی طرح شرکیات سے، رسومات سے بیزار ہوں، اللہ کے رسول اس سے کہیں زیادہ بیزار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان پڑھے، سیرت پڑھے، معلوم ہوتا ہے کہ کتنی مشکل کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ پچھلے دنوں درس میں بڑی اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی رسم وہ کاٹی تھی کہ اسے کاٹ لیا تھا مکمل طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لحاظ سے اسے مقدم نہیں رکھا کہ منہ بولے بیٹے سے کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا چھوڑ دے یا بیوہ ہو جائے، اس کی بیوی سے جو ہے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا آج بھی ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہیبت سے اس رسم کو توڑا، یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں معیوب ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کی جو یعنی زوجہ تھی، بعد میں انہوں نے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا رضی اللہ عنہا، اور اس رسم کو توڑا۔ تو جتنی زیادہ ہم اگر رسموں پر رد کریں، جتنی زیادہ ہم رسموں سے بیزار ہوں، اس سے کہیں زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار تھے۔ تو اپنے معاشرے کو رسومات سے نہیں بلکہ سنت سے جو ہے اجاگر کرنا ہے، رسومات کو ختم کرنا ہے، بدعات کو ختم کرنا ہے، اسی طرح شرک سے بیزاری اختیار کرنی ہے۔ شرک اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کوئی بندہ، کوئی مومن بندہ اگر اللہ کے کلام کو اٹھائے اور پڑھنا شروع کر دے اول سے آخر تک، کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی توحید پر گویا نہ ہو، کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو نہ ذکر کیا ہو، بلکہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس سے اپنی وحدانیت کی جھلک ضرور ظاہر کی ہوگی، کوئی بھی آیت ہو۔ صرف اور صرف کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے اللہ رب العزت جو ہے راہیں آسان کر لیتا ہے، دین اسلام کی وہ اصلی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو اصلی صورت محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ نے اپنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا، اے نبی آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ امت اجابت اور امت دعوت، امت اجابت ایمان والے ہیں، ان سے خطاب ہے، فرمایا یقیم الصلاۃ، وہ نماز کی اقامت کریں، نماز کو کما حقہ ادا کریں، اس کو اہمیت دیں، اس کو عام طریقے سے نہ چھوڑیں۔ جس طرح رسم ہے، ایک رسم کو اپنانے میں جس طرح زور لگتا ہے، بس وہ رسم اکثر تو آج ایسے ہے کہ رسومات پر، بدعات پر اتنا زیادہ زور ہے، اتنی نماز پر اتنا زور نہیں ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ اجاگر کی ہے، اتنی زیادہ ہم رسموں پر تو اپنا زور دیتے ہیں۔ کوئی اس کی مخالفت کر لے، بیٹا مخالف ہے، بیٹے کو گھروں سے نکالنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کو کہہ لیتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے دین کا، دین تو ہم نے ہی بس سیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ سے اگر آپ کا بیٹا بھی مخاطب ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ سنت کا راستہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں اپنائی، تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ نہیں جی آپ کی بات نہیں لیتا اس لیے کہ آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کی بات کی دلیل کو دیکھیں گے کہ ہاں اس کے پاس کوئی واقعی دلیل ہے یا نہیں ہے۔
ہمیں بھی اپنے معاشرے کو اسی طرح بنانا ہے کہ اپنے بیٹے سے صرف اور صرف شریعت کے معاملے میں جب بھی بات ہو تو وہاں ہم اس کی بات ضرور سنیں اور ضرور سننے کے بعد اسے صحیح معنوں میں سنت کے موافق توڑیں کہ کیا اس نے صحیح بات کہی ہے. جب صحیح بات کی ہے تو اس بات کو بلا جھجک اپنائیں. بے شک آپ کا معاشرہ، بے شک آپ کے رشتہ دار آپ کو معیوب نہ سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت یہ ہے کہ بدعات کو چھوڑا جائے، رسومات کو چھوڑا جائے. یہ سب سے بڑی سنت ہے. جتنا زیادہ ایسے اس چیزوں کو اپنائیں گے معاشرہ بے حیائی سے پاک ہوتا رہے گا، معاشرہ حیادار ہوتا رہے گا. معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دی جائے گی. لیکن ہر طور طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہم رسومات کو اس پر زور دیتے ہیں اتنا زیادہ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے. اسی طرح دیگر چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. تو نماز کو اہمیت دینی چاہیے، دیگر اہم عبادات کو اہمیت دینی چاہیے. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، پوشیدہ اور اعلانیہ. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، پہلے اس دن سے کہ جس دن خرید و فروخت کوئی نہیں ہوگی، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی. اس دن سے پہلے وہ جو ہے یہ کام کر لیں، نماز کی اقامت اور اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، کچھ ظاہر کر کے، جس طرح زکوٰۃ ہے اس کو جو ہے ظاہر کر کے دینا افضل ہے. اور باقی جتنی بھی نفلی صدقات ہیں وہ انسان مخفی طریقے سے دے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گھروں میں تلاوت کا اہتمام کیا کریں، نمازوں کا اہتمام کیا کریں، اپنے بچوں سے خصوصاً ان کی اہمیت ان کے دلوں میں ڈالیں، اور اس طور پر کہ وہ مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں اس کی اقامت کریں، گھروں میں اس کا اہتمام کریں، تلاوت کا خصوصاً اہتمام کریں. اس لیے ہمارے معاشرے سے خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی رہی. دن بدن جو ہے گھروں میں تلاوت سرے سے، بعض گھروں میں تو ایسا ہے کہ قرآن کریم بھی انہوں نے مسجد کے حوالے کر دیے کہ بس اب جو ہے نا گھروں سے اختتام ہو گیا اس کا. اتنی زیادہ ہمارے اندر جو ہے ضلالت آئی ہوئی ہے، گمراہی آئی ہوئی ہے، اس کی دن بدن جڑ پکڑتی رہی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.